ذائقہ بھی کیا کمال کی چیز ہے جی۔ میٹھا ذائقہ، کھٹا ذائقہ، کڑوا ذائقہ، بے مزہ۔ زبان عام طور پہ میٹھی چیز کو پسند کرتی ہے، کڑوی چیزیں کم ہی پسند کی جاتی ہیں، لیکن حضرت انسان ہے یہ کڑوی چیزوں کو بھی میٹھا بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کریلا ہے، کریلا یہ قدرتی طور پر کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی اچھے باورچی کا ہاتھ لگ جائے تو اس میں ایسا ذائقہ پیدا ہوتا ہے کہ میٹھے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کھٹی چیزوں سے بھی کبھی کبھی انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے، بے مزہ چیزیں بھی مزیدار بن جاتی ہیں۔ اب زبان کو ایک اور چیز پسند ہے کھانے پینے کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے جائیں، آگے والا سنتا جائے، اور ہم بات کریں کسی تیسرے یا تیسری کی، اور اس میں اپنی تعریف ہو اور اس کی برائی ہو تو مزہ آئے گا زبان کو۔ عام طور پر زبان یہ پسند کرتی ہے، ہاں بعض ایسے بھی ہوں گے جو اس کو پسند نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ زبان کی بات تو یہ ہوئی، آنکھوں کو بھی خوبصورت چیزیں پسند ہیں۔ جو چیزیں خوبصورت ہیں، حسین ہیں، سندر ہیں، آنکھیں ان کو پسند کرتی ہیں اور بار بار دیکھنے کی یعنی خواہش ہوتی ہے، اشتیاق ہوتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں خوبصورت بھی ہیں، کم خوبصورت بھی ہیں، اور بدصورت بھی ہیں، اور بہت زیادہ بدصورت بھی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لیکن چونکہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے ہم خوبصورت سے خوبصورت ترین چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ ہم بدصورت یا بدصورت ترین ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے خوبصورت مل جائے۔ اسی طرح کانوں کو بھی وہی باتیں پسند ہوتی ہیں جس میں اپنا فائدہ ہو، دوسرے کا نقصان ہو، دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو لیکن اپنا فائدہ زیادہ ہو، اور اس سے کانوں کے ساتھ ساتھ انسان پوری طریقے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ کان تو صرف سنتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں ٹرین میں، سردی کا موسم ہے، ٹرین رات کو 12-1 بجے کسی اسٹیشن پہ رکتی ہے، کھڑکیاں اس کی بند ہیں کیونکہ سردی ہے نا جی، گرمیوں میں تو اس کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، سردیوں میں بند رہتی ہیں۔ جیسے وہاں ٹرین پہنچی، چائے بیچنے والا پہلے ہی انتظار کر رہا تھا کہ ٹرین آئے گی تو چائے بکے گی میری، وہ شروع کر دیتا ہے چائے 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 چائے۔ آپ کے کان میں آواز آئی، نہ آپ نے چائے کو دیکھا نہ پیا، لیکن طبیعت سیر ہو گئی، طبیعت نے چائے کا مزہ حاصل کر لیا، ہاں 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 میٹھی گرم گرم چائے ہے، پئیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ اگلے اسٹیشن پر پہنچے، 2-3 گھنٹے کے بعد صبح ہو رہی تھی، سردی بدستور جاری ہے، لیکن وہاں پہ ایک کوئی اللہ کا پیارا وہاں بیچ رہا ہے دہی، کہتا ہے دہی 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 دہی۔ آپ نے دہی دیکھا ہی نہیں، صرف آواز سنی، کانوں کی آواز نے سگنل دیا آپ کی زبان کو، اور آپ کی زبان میں پانی آ گیا، زبان پانی پانی ہوگی، مزہ حاصل ہو گیا کھائے پیے بغیر ہی۔ یہ حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ کان کو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں، کان ہماتن گوش ہو جاتے ہیں، یہ گوش ہماتن گوش ہو جاتے ہیں جب بات ایسی ہو جس میں مزہ ہو۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ استاد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے کلاس میں اپنے استاد جی کو جو لیسن ہے اس کو سن رہے ہیں، استاد ہیں تو آپ پڑھا رہے ہیں، استاد جی پڑھا رہے ہیں، فکشن پڑھا رہے ہیں، داستان کی آغاز اور ارتقاء، داستان کہاں سے شروع ہوئی اور اس نے کیسے ارتقاء حاصل کیا، اس میں ہوتا کیا ہے، مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، مثلا جن دیو پریاں انسان کی مدد کرتے ہیں، جس کی وہ مدد کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کے خلاف جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو بعض اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تو آپ کو سن رہے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو اس طرف اتنا التفات نہیں رکھتے، دھیان نہیں دے رہے ہیں، اور ان کو اونگ آ رہی ہے۔ استاد جی تھوڑا سا ان کو اپنی طرف ان کی بھی توجہ مبذول کرانے کے لیے تھوڑا زور سے بولنا شروع کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کسی زمانے میں کسی ملک میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے عجیب سی طبیعت پائی تھی۔ جوان سال بادشاہ تھا، اس شادی کرتا، جب ملکہ اس کے گھر آتی تو پہلی رات کو وہ اس کو کہتا مجھے کہانی سنا۔ اب ملکہ کہانی سنانا شروع کرتی، اب کتنی کہانی لمبی ہو سکتی ہے، گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، رات تو بڑی لمبی ہوتی ہے۔
اب کہانی ختم ہو جاتی، اب وہ اس سے غصے ہو جاتا کہ تو نے مجھے پوری رات کہانی کیوں نہیں سنائی، میری خواہش تھی کہ تو مجھے پوری رات کہانی سنائے۔ اب صبح وہ اس کو مروا دیتا۔ اس طرح اس نے بہت ساری لڑکیوں کی جان لے لی، لیکن آخر اس کو ایک ہوشیار لڑکی سے واسطہ پڑا، بہت ہی کننگ اور بہت ہی چالاک لڑکی تھی، اور قدرت نے اس کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے دماغ میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا فی البدی، یہ شاعری کی اصطلاح میں ہوتا ہے کہ فی البدی کہنا۔ فی البدی سے بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی، اب کیونکہ داستان کی بات چلی نا، تو میر تقی میر دلی سے لکھنؤ پہنچے یا آگرہ پہنچے، دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ تھی۔ تو وہاں جب پہنچے تو اس دن شام غزل تھی، وہاں ہوا کرتی تھی، لکھنؤ مجھے لگتا ہے لکھنؤ تھا، شام غزل ان دنوں میں وہاں سجا کرتی تھی۔ شام کو جو ہے شعراء لوگ بیٹھ جاتے تھے اور غزلیں سناتے تھے۔ وہ شمع غزل جو ہوتی تھی نا، سب سے پہلے شاعر کے پاس جاتی، تو جس کے سامنے شمع غزل جاتی تو وہ غزل سنانے لگتا، پھر وہ جب سنا لیتا تو اگلے والے کے پاس جاتی، اس طریقے سے وہ گھومتی رہتی شمع غزل، تو سبھی شعراء اپنی اپنی غزلیں سناتے اور لاسٹ میں جو ہے وہ دروازے سے باہر ہو جاتی شمع اور مشاعرہ بھی ختم ہو جاتا۔ اب چونکہ میر تقی میر ایک بڑے شاعر تھے، جب انہوں نے سنا کہ آج شام غزل ہے، مشاعرے کا انعقاد ہوا ہے، تو وہ جا کر کے بیٹھ کے اس مشاعرے میں بیٹھ کے، اب یہ شعراء لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے عاشق مزاج ہوتے ہیں، بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے تھے، خوشبوئیں لگائی ہوئی تھی، عطر لگائے ہوئے تھے، انہوں نے مشاعرہ سنانا تھا، اپنے غزلیں سنانی تھی، مشاعرے میں شامل ہونا تھا۔ تو میر تقی میر ویسے بھی غریب تھے، اور پھر وہ سفر کر کے پیدل گئے دلی سے لکھنؤ، تو حالت بڑی خستہ تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، پسینے کی بدبو آ رہی تھی، بالکل میل چڑھی ہوئی تھی، لیکن دل نے چاہا، کیونکہ شاعر تھے نا، تو نہ ان کو رہا نہ گیا، اور جا کر کے کہیں کونے میں بیٹھ گئے اسی مشاعرے کے۔ تو سارے ان کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے، یہ کون سا نمونہ آ گیا بیچ میں ادھر ہمارے، اس نے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ بیٹھ کے بیچارے کہہ رہے، بڑے طبیعت تو بہت ان کی ہوئی، یعنی بڑے پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے، لیکن آخر بیٹھ گئے۔ جب گھومتے 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 ان کے پاس پہنچی شمع غزل، تو وہاں پہ ان کو پوچھا، بھی آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے، کیا اپنا حال سنائیے۔ تو انہوں نے جو اپنی غزل لکھی ہوئی تھی وہ تو رکھی بعد میں، تو انہوں نے فی البدی وہاں پہ جو ہے 2-3 شعر کہہ دیے۔ وہ فی البدی کا معنی ہوتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے اسی وقت جو ہے نا، موقع کے اوپر اشعار کہنے کو ہم فی البدی کہتے ہیں، اور وہ بڑے شاعر کو ہی یہ بات نصیب ہوتی ہے۔ عام شعراء اس وقت ایسے شعر یا بنا ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ استعداد چاہیے شاعری کے میدان میں۔ تو انہوں نے یہ شعر کہا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ جب یہ بات کہی تو سب نے ان سے معافی مانگی، کہنے لگے، ہو آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں، ہم تو آپ کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچنے والے، کہ آپ نے اسی وقت یہ فی البدی اسی وقت نہیں پتہ چل رہا تھا نا کہ یہ شعر جو اشعار ابھی کہے ہیں، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ انہوں نے فی البدی کہہ دیا۔ تو وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ کانوں کو اچھی باتیں جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ استاد جی جب وہ سنانے لگے کہ اس طریقے سے وہ بادشاہ تھا اور وہ شادی کرتا، اور پہلی رات کو اپنی دلہن کو کہتا مجھے کہانی سنا، وہ کہانی سنانے لگتی، کہانی ختم ہو جاتی، اور دوسرے دن وہ اس کو مروا دیتا، بہت ساری لڑکیوں کو مروا دیا، آخر ایک ہوشیار لڑکی سے اس کا واسطہ پڑا اور اس نے کہانی سنانا شروع کی۔ اور وہ فی البدی کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت بخشی تھی کہ موقع کے اوپر ہی اس نے اتنی ساری کہانیاں بنا دیں، اور اس رات اس نے پوری رات کہانی سنائی۔
صبح ہو گئی، کہانی دلچسپ موڑ پہ پہنچی ہوئی تھی، اس کو اشتیاق ہوا کہ اب کہاں جا رہی ہے کہانی. اس نے اس کو قتل نہیں کیا. دوسری رات پھر کہانی سنی اور کرتے کرتے 1000 راتیں گزر گئی. 1000 راتوں میں اس کا بھی جو کہانی کا جو وہ تھا نا، اس کو جنون سوار تھا، وہ ختم ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ اس دوران میں اس کو ایک لڑکا بھی ہو گیا. اور یہ کہانی ایسی تھی کہ سبھی بچوں کو جو کہ کلاس میں تھے ان کی کانوں کو اچھی لگی اور ہم آتن گوش ہو گئے. اور استاد جی کا جو باقی لیکچر تھا وہ انہوں نے سنا کیونکہ طبیعت خوش ہو گئی. اسی طریقے سے کچھ یہ ذائقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بالکل پسند نہیں ہوتے. خاص کر ایک ذائقہ جو کہ انسان کو پسند نہیں لیکن وہ چکھنا ہوتا ہے، وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور پھر ایک اور ذائقہ ہے جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ منفرد ذائقہ ہے. جو اس ذائقے کو حاصل کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسا ذائقہ ہے.